السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جتنا افسوس کیا جائے بہت ہی کم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عوام کو ہم کیا کہیں جب اس 14ویں صدی کے اپنے آپ کو علماء میں شمار کرنے والے، سوشل میڈیا کے اوپر چھانے والے اور اپنے آپ کو بہت بڑا استاد اور یہ دکھانے والے کہ دیکھو سینکڑوں طلباء میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایسی گفتگو کر رہے ہوں کہ آنے والے کسی مہمان کے سامنے بھی کوئی ایسی گفتگو نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسے علماء ہوں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میں حیران ہو گیا جب میں نے مولانا منظور مینگل صاحب کی یہ کلپ سنی۔ قرآن آگے کھلا ہوا ہے، قرآن کا درس دے رہے ہیں، قرآن کی حرمت بھی باقی نہیں رکھی اور وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میری زبان پر وہ نہیں آ پا رہے کہ میں ان کو ریپیٹ کروں، لیکن آپ خود سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طلباء نے پرچی دی کہ استاد جی بوڑھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ ہو، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلباء نے پرچی دے دی بخاری کے سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی، سمجھے، استعمال ہوتے ہیں برحال بینگن بھی حیران بینگن بھی حیران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ 2 عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھے میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو، سمجھے بھائی جان، تم لوگوں کی مرضی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، سمجھے بھائی جان، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آخر میں یہ کہتا ہے سب تم بے ایمان ہو۔ بے ایمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا والوں کو
کہ دینی مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے، آپ کے مدارس میں ہوتا ہوگا، لیکن الحمدللہ اہل حدیثوں کے مدارس میں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ استاد ایسی گفتگو کر رہا ہو، مفتی ایسی گفتگو کر رہا ہو، کوئی عالم دین ایسی گفتگو کر رہا ہو اور ان کے ہاں غسل خانوں میں یہ کیفیت ہوتی ہو کہ جو ہمارے مولانا منظور صاحب منگل نے بتائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو ہنس رہے ہیں بڑے زور زور سے ٹھٹے مار کے، اور خود بھی لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ٹھٹے مارتے ہوئے یوں پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ اگر منگل صاحب نے توجہ کے ساتھ پڑھی ہوتی تو ان کو یہ ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ٹھٹے نہیں مارے، قصے کہانیاں نہیں سنائیں، بلکہ وہاں تو حدیث میں یہ آتا ہے جب آپ کوئی واض و نصیحت کر رہے ہوتے، ایسا لگتا جیسا کہ کوئی فوج کا بڑا نہیں ہے، وہ چہرہ سرخ ہو جاتا آپ کا، اور آپ ان کو گویا کہ بڑی زوردار طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہوتے اور ان کو بتا رہے ہوتے اور ان کے سامنے وضاحت کر رہے ہوتے۔ یہ ہنسی کھیل اور تماشا اور یہ ہنسنا اور اونچی اونچی آواز سے اور ٹھٹے مارتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو جانا مولانا صاحب کا بھی، اور پھر پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے، طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ قرآن سکھا رہے ہیں، وہ بھی سارے ٹھٹے مار رہے ہیں، اب فوری طور پر پھر وہ قرآن پر آ جاتے ہیں جو سامنے کھلا ہوا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ بھی مذاق ہے، قرآن کے اوپر بھی گویا کہ حرف آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، نازیبا حرکتیں اور نازیبا باتیں، یہ آپ کو سزاوار نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولانا منگل صاحب سے کہ اللہ کے واسطے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسروں کی اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ قرآن و سنت کو سامنے رکھیں۔